سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندارو، جیسا کہ آپ کو اس حقیقت کا بخوبی علم ہے کہ دین اسلام میں دو بڑی تشریحات ہیں، یا دین اسلام میں اسلامی تعلیمات کی تشریح کے اعتبار سے دو بڑی شاخیں ہیں، جن میں سے ایک اہل شیعہ ہیں اور دوسرے اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے دوران امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو اپنے بعد اپنا جانشین اور امت مسلمہ کا امام مقرر فرمایا تھا۔ مذہب شیعہ کی یہ بنیاد ہے کہ وہ حضور اکرم کے بعد عقیدہ امامت پہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اسماعیلیوں کا تعلق اسی شیعہ طریقے سے ہے، شیعہ شاخ سے ہے، جو مانتے ہیں کہ امام روئے زمین پر ہمیشہ حاضر و موجود ہونا چاہیے، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حالات بدلیں دین پر عمل کرنے کے لیے زمانے کے امام کی طرف سے ہدایت ملتی رہے۔ امام زمان مریدوں کی روحانی فلاح و بہبود کے لیے وقت کے مطابق ہدایت فرماتے ہیں۔ ہمارے پیروں نے اپنے گنانوں میں امام کے لیے جو مختلف تشبیہات، جو مختلف مثالیں استعمال فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام ایک مالی کی طرح ہے، ایک باغبان کی طرح ہے۔ ایک باغبان کا کام ہوتا ہے کہ وہ باغیچے کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ باغیچے کو سیراب کرتا ہے، ضرورت کے مطابق پانی دیتا ہے، جنگلی جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی شاخ، کوئی درخت ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا ہے یا بڑھ گئی ہے تو اس کو قطع برید کر کے باغیچے کی جو خوبصورتی ہے اس کو برقرار رکھے، اور اگر کوئی جنگلی پودے وغیرہ نکل آئے تو اسے نکال باہر پھینکے تاکہ باغیچے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیلی طریقے میں وقت کے مطابق تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ تبدیلیاں اصولوں میں نہیں ہوتی ہیں، تبدیلیاں فروعات میں ہوتی ہے، تبدیلی اسپرٹ میں نہیں ہوتی ہے، تبدیلی فارم میں ہوتی ہے، تبدیلی باطن میں نہیں ہوتی ہے، ظاہر میں ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر اس کی زندگی پوری ہونے تک اس کا جو باطن ہے، اس کی روح ہے، وہ نہیں بدلتی، لیکن شکل و صورت اس کا ظاہر وقت گزرنے کے ساتھ، عمر بڑھنے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح اسماعیلی طریقے کا جو فارم ہے، اسماعیلی طریقے کا جو ظاہر ہے، وہ زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق بدلتا رہتا ہے، اور ہمارے طریقے میں مریدوں کی جانب سے جو ایک بات کی توقع کی گئی ہے اور جو مریدوں پہ فرض کے طور پر عائد کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مرید زمانے کے امام کی مکمل تابعداری اور فرمان برداری کا قول دیتا ہے، جس کے بعد ہی وہ اسماعیلی طریقے میں داخل ہوتا ہے، جسے ہم بیعت کہتے ہیں۔ بیعت وہ رسم ہے، وہ عمل ہے جس کی بجاوری سے
ایک شخص اسماعیلی طریقے میں داخل ہوتا ہے اور اس بیعت کے ذریعہ اسماعیلی بنتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ میں زمانے کے امام کی مکمل تابعداری کا قول دیتا ہوں، اپنا تن من دھن زمانے کے امام کے حوالے کرتا ہوں اور امام کے فرمان کے مقابلے میں اپنی شخصی آزادی کو میں سرنڈر کرتا ہوں، امام کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہی اسماعیلی طریقہ صحیح طور پہ چل سکتا ہے اور چلتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب زمانے کے امام کی طرف سے ارشادات آتے ہیں، فرامین آتے ہیں، تو پھر مرید یہ جانتا ہے کہ اس میں ہماری طرف سے چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم نے زمانے کے امام کو بیعت دی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب یہی کہیں گے کہ آپ نے بیعت کی بات تو کی، لیکن بیعت تو ہم نے اس وقت کی ہے جبکہ ہم بہت چھوٹے تھے، ہمارے ماں باپ ہمیں گود میں اٹھا کے مکی کے پاس لے آئے یا امام کی حضور میں لے آئے، ہم نے امام کی بیعت کر لی، ہمیں کیا پتا کہ ہم نے کیا کہا۔ دیندارو، وہ تو محض ایک رسم ادا کی جاتی ہے جو بچپن میں پیدائش کے فوراً بعد کر لینا ضروری ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جوان ہونے تک انتظار کریں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق امام کی بیعت کرنا چاہے تو کرے؟ اس طرح تو ہم اپنے گھر میں جوان ہونے تک ایک غیر اسماعیلی بچے کی پرورش کریں گے۔ تو اسماعیلی بننے کے لیے لازمی ہے کہ بچپن ہی میں پیدائش کے فوراً بعد زمانے کے امام کی بیعت کرے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے زمانے کے امام کے فرمان کی تابعداری نہیں کرنی ہے تو اس کے پیروں میں کوئی زنجیریں نہیں بندھی ہوئی ہے۔ ہم سب جو زمانے کے امام کی تابعداری کرتے ہیں اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آزادانہ رائے سے اپنی مرضی کے مطابق زمانے کے امام کو اپنی بیعت دی ہے اور زمانے کے امام کا قول، زمانے کے امام کا فرمان ہم نے اپنی سر آنکھوں پہ لیا ہے۔ تو جب جب وقت بدلتا ہے اور امام کی طرف سے تبدیلیاں آتی ہیں اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے دینداروں، ہم زمانے کے امام کو اپنا روحانی ماں باپ تسلیم کرتے ہیں، ہم زمانے کے امام کو اپنا روحانی طبیب، اپنا روحانی ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں۔ مولا کا فرمان ہے، جب لوگ ظاہری دنیاوی چھوٹے چھوٹے مسائل، پیٹ میں درد اور سر میں درد، آنکھوں میں درد، یہ مسائل لے کے جب امام کے حضور میں جاتے تھے تو مولا نے فرمایا، دیکھو ہم 7ویں آسمان سے چل کے دنیا میں تمہاری ڈاکٹری کرنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، مرشد کو ڈاکٹر بنانا عیب کی بات ہے۔ دیکھو ہم تو 7ویں آسمان سے تمہاری روحوں کی نجات کے واسطے آئے ہیں۔ تو امام کا سب سے بڑا کام روحوں کو نجات دینا ہے۔ امام ہمارے روحانی طبیب ہیں۔ اگر امام روحانی طبیب ہیں تو امام روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اور پرہیز بھی بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے امام کو طبیب تسلیم کیا ہے تو ہم یہ جان لیں کہ ہمارے مرض کا علم امام کے پاس ہے، کون سی دوا ہمارے لیے مفید ہے وہ امام تجویز کریں گے، اور کون سا کام ہمارے لیے مضر ہے، کون سا کام نقصان دہ ہے، اس کی نشاندہی بھی امام خود کریں گے۔ اس لیے مریدوں کو چاہیے کہ جب زمانے کے امام کا جیسا فرمان ہو اسے تسلیم کرے اور اس میں یہ عقل نہ دوڑائے، سمجھنے کی کوشش ضرور کرے لیکن یہ اعتراض نہ کرے امام نے ایسا کیوں کیا ہے، یا ایک دفعہ امام کے منع کرنے کے بعد پھر اس عمل کو انجام نہ دے، کیونکہ ایسا کرنا بالکل یہی کرنے کے مترادف ہوگا کہ ڈاکٹر نے اگر کچھ پرہیزی بتائی ہے تو ہم وہ پرہیز نہ کریں اور اپنی مرضی کے مطابق کھانا پینا کھائیں اور پھر جب بیماری بڑھے تو پھر کہیں اور دوڑتے ہوئے جائیں۔ دیندارو، مولا کا ارشاد ہے، مولا کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ دارالسلام 1948 کا فرمان ہے، حقیقت میں سب اسماعیلی ادارے اور رسومات موجودہ وقت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سب اسماعیلی ادارے اور رسومات موجودہ وقت کے لیے بنائے گئے ہیں، اس وجہ سے اسماعیلیوں میں حاضر امام کا عقیدہ ہے۔
اور حاضر امام حالات کے مطابق اپنے مریدوں کی روحانی اور اعلیٰ زندگی کے لیے ان میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. جس طرح ایک بچے کی خوراک بالکل بچپن میں اور ہوتی ہے، جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے خوراک میں تبدیلی آتی ہے، جوان ہوتا ہے تو خوراک بدلتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے روحانی ارتقاء کے لیے اور اعلیٰ زندگی کے لیے کس زمانے میں کس چیز کی ضرورت ہے کرنے کی اور کس چیز کو نہ کرنا لازمی ہے وہ امام بتاتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں یہی کام امام کا ہے. اور تانزانیہ میں مولانا حاضر امام نے بھی یہی فرمان فرمایا تھا کہ اسماعیلیوں کے پاس حاضر امام ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صرف اور صرف زمانے کے امام کا کام ہے کہ وہ طریقے کی تشریح کرے اور طریقے میں وقت کے مطابق تبدیلیاں لائے. اور حاضر امام جو تبدیلیاں لاتے ہیں دینداروں، یا حاضر امام وقت کے مطابق جو ہدایات دیتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مولا جماعت میں تشریف لا کے فرمان فرماتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ امام اپنے اداروں کے ذریعہ ہمیں فرامین اور ہدایات بھیجتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب مولا شخص کے ذریعہ کام لیتے تھے، ایک دائی ہوتا تھا پورے علاقے کو سنبھالتا تھا. آج کوئی ایک دائی پورے علاقے کو نہیں سنبھالتا ہے، آج انسٹیٹیوشن سنبھالتے ہیں. آج طریقہ کا میٹر ہے، امام نے طریقہ بورڈ رکھا ہے. آج صحت کا مسئلہ ہے، امام نے ہیلتھ کے ادارے رکھے ہیں. تعلیم کا مسئلہ ہے، تعلیم کے ادارے رکھے ہیں. ان اداروں کے ذریعہ جماعت کو امام زمان اپنی ہدایات بھیجتے ہیں. تو جب ان اداروں کی طرف سے جماعتوں میں ہدایات آتی ہے تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمانے کے امام کے ارشادات، زمانے کے امام کی ہدایات اور زمانے کے امام کی اپروول کے مطابق ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. زندارو، آج کے اپنے واعظ میں میں چند ایسی رسومات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو ایک پرہیز کے طور پہ ہے. یعنی جب ہم ڈاکٹر سے کوئی دوا لیتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں منع کرتا ہے کچھ چیزوں کا، ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں. آج کچھ ایسے پرہیز جس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. مولا کے جو بات بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب فرامین پر مبنی ہوں گے. کچھ باتیں جو نہیں کرنی چاہیے. ہمارے سیریمنیز، ہمارے جو جماعتی مناسک ہیں، جو جماعتی رسومات ہیں، اس کے حوالے سے ہماری جماعت میں جو رسومات ہمارے پیروں کی تعلیمات کے مطابق ہم انجام دیتے ہیں اس کی میں لسٹ آپ کے سامنے پڑھ جاتا ہوں، پھر اپنے مقصد پہ آتا ہوں. مثلا بیعت، دعا، دسون، ہے زندہ قائم پایا، دعا کرانا، چھانٹا، گھٹ پاٹ، آب شفا، سکرت، جرا، مہمانی، ناندی، تھاڑ سفرا، اول سفرا، ستاڑا، بیج، روحانی مجالس اور دیگر مجالس وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی جماعتوں میں کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں دینداروں جس کے بارے میں اس سے پہلے جماعت کو کئی دفعہ بتایا گیا ہے. یہ محض یاد دہانی کی بات ہے کہ ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے، ان چیزوں میں انوالو ہونے سے ایک طرف نافرمانی ہوتی ہے، امام کی ناراضگی ہوتی ہے، دوسری طرف ہم اپنی روحانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور گویا نادانستہ طور پہ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ گویا ہمیں زمانے کے امام کے فرامین کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں دینداروں، کسی پیر یا فقیر کے قبر پہ جانا یا کسی پیر فقیر کے ساتھ کسی قسم کے عقیدے رکھنا یا ان مقبروں پہ، ان قبروں پہ جا کے منتیں وغیرہ ماننا، مولا کا صاف صاف فرمان ہے کہ اسماعیلی طریقے میں کوئی پیر فقیر کی قبر کا عقیدہ نہیں ہے. آپ کوئی پیر کی قبر کی بات کرتے ہیں، کسی پیر کی قبر کے ساتھ کوئی منتیں ماننا، ہم تو امام کے مقبرے پر بھی نہیں جاتے ہیں.
امام تو اس سے بھی ہماری حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ہمارے پاس جب ایک امام اپنا جامہ بدلتے ہیں جس دن دنیا اپنے امام کے موت کا غم مناتی ہے، لیکن اسماعیلی جس دن امام اپنا جامہ بدلتے ہیں اس دن خوشیاں مناتے ہیں. 11 جولائی ہماری خوشحالیوں میں اہم ترین خوشحالی ہے یا نہیں ہے؟ چراغاں کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. جہاں اجازت ہے وہاں بہت ظاہری خوشیاں، ڈانڈیا، راس وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں بھولتے کہ وہ دن ہمارے 48ویں جامع کا امام کا یوم وفات بھی ہے. لیکن ہم اس غم میں نہیں ہوتے ہیں، ہم اس خوشی میں ہوتے ہیں کہ نور امامت ہمیشہ زندہ ہے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہے. اس لیے ہم گزشتہ امام کے جسم کی طرف نہیں، حاضر امام کے نور کی طرف دیکھتے ہیں. تو پھر کسی پیر یا فقیر کے قبر پہ جانا اور ان کے ساتھ کوئی عقیدت مندی رکھنا اور کوئی منتیں سکھا وغیرہ کرنا، یہ ہمارے طریقے میں اس کا کوئی جواز نہیں. اور اس کے لیے دینداروں میں آپ کے سامنے فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا. یہ کراچی کا 3 مئی 1920 کا فرمان ہے. اور مولا یہ فرمان فرماتے ہوئے پہلے فرماتے ہیں کہ اس وقت جو فرمان ہم فرماتے ہیں اسے دھیان دے کر سنیں، غور سے سنیں. جو حیدر شاہ کی کوٹھی ہے، مولا فرماتے ہیں یہ حیدر شاہ کی کوٹھی کھارا در کا جو پرانا جماعت خانہ تھا اس سے ملحقہ ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی. جو حیدر شاہ کی کوٹھی ہے وہاں دیا جلایا جاتا ہے اور کئی لوگ وہاں جا کر منتیں مانتے ہیں. دیا جلاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں، یہ بالکل اچھا نہیں ہے. یہ بہت ہی بڑے گناہ کا کام ہے. یہ بہت ہی بڑے گناہ کا کام ہے. اس جگہ پر پیر نہیں ہے اور پیر کی قبر بھی نہیں ہے. اگر پیر کی قبر ہو تب بھی اسماعیلی مذہب میں بالکل رواج نہیں ہے. مولا نے فرمایا غور سے سنیے گا یہ فرمان، اگر پیر کی قبر ہو تب بھی اسماعیلی مذہب میں بالکل اس کا رواج نہیں. لیکن اگر قبر ہو تب بھی کوئی بات ہے کہ یادی رکھتے ہیں، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. مولا نے فرمایا اسماعیلی مذہب میں قبر ہو تب بھی بالکل واجب نہیں ہے. وہ بت خانہ ہے. جو بھی شخص قبر پہ جاتا ہے قبر پرستی کرتا ہے، قبر سے کسی قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، پیر کی قبر بھی کیوں نہ ہو، مولا فرماتے ہیں وہ بت خانہ ہے. اس لیے وہاں دیا نہ جلایا جائے. اس طرح کی ہزاروں کوٹھیاں ہوں گی، اس میں کیا فائدہ، بالکل نقصان ہے. اس لیے ہم منع فرماتے ہیں. بہت سے لوگ بند جاتے ہیں جب منتیں مانتے ہیں کہ بھئی ماں باپ کا عقیدہ ہے یا میں نے یہ منت مان لی ہے کہ بھئی بچے کے بال اتارنے کے لیے وہاں جانا ہے، یا بچہ اتنا سال کا ہوگا، ہزاروں قسم کے میری یہ امید پوری ہو گئی تو میں وہاں جا کر یہ کروں، وہاں جا کے وہ کروں. دیندارو، خدا نے دین ہمارے لیے بڑا آسان بنایا ہے. خدا کے ساتھ ہم کنڈیشن کیوں رکھتے ہیں کہ بھئی خدا نے اگر میرا یہ کام کیا تو میں اس کا یہ کام کروں گا، اگر میرا کام نہ ہوا تب بھی میں خدا کی خدمت اچھے نیک اعمال تو انجام دے سکتا ہوں. میں خدا کے ساتھ کیا تجارت کرتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حج پہ تشریف لے گئے. دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، چل نہیں سکتا ہے. 2 جوانوں نے اس کو اٹھایا ہے، گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے، اس کو کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ انہوں نے منت مانی ہے کہ پیادہ حج کریں گے. حضور نے فرمایا اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، تم اپنے لیے مشکل کیوں کرتے ہو؟
अक्सर हम मन्नतों में जाके, सुखा मानताओं में जाके अपने ऊपर मुसीबत मोल लेते हैं। जोश में आके मन्नत मान तो लेते हैं, लेकिन फिर उसको उतार नहीं सकते हैं और फिर दिल में शक होता है, वसवसा होता है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे साथ मुसीबत बला आएगी। इसलिए दीनदारों, आज इस बात को वाज़ेह तौर पे सुन ले, मौला के फरमान के मुताबिक किसी की भी कोई मन्नत है, किसी पीर की, शाह तुरैल की हो या अमीर पीर की हो या किसी और पीर के दरगाह की हो, तमाम पीरों का पीर, तमाम पीरों का सरदार इमाम ज़मान शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि है और उसका घर जमात खाना है। अगर हिमालय के पहाड़ जितना भी हमारी कोई मन्नत है, हाजिर इमाम के घर पे आके बख्शवा ले और अपने आप को आजाद कर ले। मौला के घर में सब बख्श दिया जाता है। अफ्रीका में जब मौला तशरीफ ले गए तो मौला के हुजूर में गुजारिश की, खुदाविंद हमारी ये मन्नत है। इमाम ने फरमाया नाराज होकर कि इस दफा हम तुमको छांटा देकर बख्श देते हैं मन्नतें तुम्हारी, लेकिन मुस्तकबिल में और किसी भी वक्त किसी की भी मन्नत नहीं मानना। ये फरमान हम सब के लिए फरमाते हैं, इसलिए जमात खाने के अलावा किसी की भी मन्नत न मानी जाए। जो कुछ भी करना है जमात खाने में। कितने लोग आते हैं, पूछते हैं, भाई हमारे माँ बाप गुजर गए, माँ का ये अकीदा था, ये मन्नत था, हमारे हवाले कर गया है। अपनी मन्नत हो, माँ बाप का हो या ग्रैंड पेरेंट्स का हो, हाजिर इमाम सबकी तरफ से बख्श देते हैं। मन्नत बिल्कुल ना माने, और अगर मन्नत मानी हुई है तो आज ही मुखी साहब के पास आइए, मुखियानी माँ के पास आइए, बख्शवा लीजिए। फिर हम वही कुछ करें जितना हम कर सकते हैं। खुदा ने दीन हमारे लिए आसान किया है, उसको मुश्किल न करे। बिल्कुल यही चीज हमारे शाह मौला के रोजे में है। भाई जब देखो देग बना बना के जर्दे की ले आते हैं। भाई देग शाह मौला हाजिर इमाम के लिए कभी देग होती है? देग किसके लिए होती है? देग हमेशा मरहूम के वास्ते होती है। हमारे पास किसी मरहूम का अकीदा नहीं है, जिंदा इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि को मानते हैं। ये जब पहले सती माँ का रोजा का नाम था और किसी कठियाड़े की, लकड़हारे की कहानी पढ़ते थे, मौला ने उसको भी बंद किया, वो सारी चीजें खत्म हुई। अब मौला अली के नाम पे आके रोजा करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, गिरियाव जारी करते हैं, काफी है। और ये अगर बड़े बड़े देग भर के हम जर्दे की ले आते हैं, कहाँ की तालीम है, किसने बताया है? और हर फैमिली से आप देखें देगे भर भर के आती है, उसका फिर हाल क्या होता है? भाई किसी से पूछिए तो कहा भाई ये शाह मौला का खास तौर पे सास गुजर जाती है तो बहू पे छोड़ जाती है, या माँ अपनी बेटी पे छोड़ जाती है, और वो अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई खतरा नहीं मोलना चाहते हैं, इसलिए वो जारी रखते हैं। अगर शाह मौला का भी आप पे कोई मन्नत है माँ बाप की तरफ से, सास की तरफ से, उसको भी बख्शवा लीजिए। और ये बड़े बड़े मीठे चावल की, जर्दे की देगे लाने की जरूरत नहीं है, बख्शवा सकते हैं, उसकी वो भी हम बख्शवा सकते हैं। कुछ मन मुराद है तो वो जमात में करें। जो काम हम करें उसके पीछे मानी को भी देखें और ये भी देखें उसका फायदा क्या है। महज किसी के देखा देखी या किसी के कहने के मुताबिक न करें। तो पहली बात, हमारे अकीदे में किसी पीर फकीर की कब्र नहीं, किसी किस्म की कोई मन्नत नहीं। जो अच्छा काम कर सकते हैं करें, खुदा के साथ कोई शर्त न लगाए, ताकि दीन हमारे लिए अच्छा रहे, आसान रहे, काबिल अमल रहे। दूसरी बात दीनदारों, इससे पहले जमातों को ये बात बताई जा चुकी है। मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि, मौला के हुजूर में कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाई गई थी और मौला ने इसकी हिदायत दी है। बहुत से घरों में रोट, बीबी फातिमा की थाली, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कुंडा, किस्से कहानियां पढ़वाना,
न्याणी खिलवाना, बच्चियों को बुलाकर उनके खिला पिला कर और उनसे दुआएं मंगवाना, और भी बहुत किस्म की रसूमात घरों में अंजाम दी जाती है। मौला के हुजूर में ये बात रखी गई, इमाम ने फरमाया देखो ये रोट, थाली, कुंडा वगैरह ये उन लोगों का अकीदा है जो गुज़श्ता इमाम में मानते हैं। जो हाजिर इमाम में मानते हैं उनके लिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। और दिनदारों, आज जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये रोट, थाली, कुंडे हमको नहीं करने हैं, मैं आपको पहली मर्तबा बता रहा हूं? नहीं, आपको मालूम है। आपको मालूम है क्योंकि कई सालों से जमातों को मुतवातर ये बताया गया है, लेकिन फिर भी आज घरों में थाली, रोट वगैरह होती है। आपको बताया गया कि फरमान है नहीं होना चाहिए, फिर भी होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? इसकी दो वजह है। एक ये कि मौला का तो काम है फरमाते रहते, वो तो हमको पता किस चीज में क्या फायदा है क्या नहीं फायदा, हम ये कहना चाहते हैं, या फिर हम परवाह नहीं करते कि मौला हमें क्या फरमाते। अगर हमें एक दफा पता चल गया, और आज तो कम से कम आप सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सब उर्दू समझ रहे हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। रोट, थाली, कुंडा, किसी किस्म की रस्म घर में करने की मनाही है। इमाम का फरमान है। मैं तरीका बोर्ड की तरफ से, जमात खाने के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको बोलता हूं, हिदायत है मौला की, ये चीजें नहीं होनी चाहिए घर पे। जो लोग करते हैं वो नाफरमानी करते हैं, जो इनकी दावतों में जाते हैं शरीक होते हैं, जो लौंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो लौंग लेते हैं, जो इनमें जाते हैं, इनकी तैयारियों में शरीक होते हैं, वो सब मौला के फरमान के खिलाफ काम करते हैं। ये वही काम है जिस तरह डॉक्टर कहता है एक शुगर के मरीज को कि भाई मिठाई नहीं खाना, तुमको नुकसान होगा। हम कहे भी तुम्हें क्या पता मिठाई खाने में कितना मजा आता है, हम तो खाएंगे। और फिर जब मसला होता है तो इमरजेंसी में जाना पड़ता है। इमाम बेहतर जानते हैं, इसलिए मौला ने फरमाया कि ये इमाम का काम है। हम ये न समझे कि भाई ये क्यों तरीका बोर्ड या हाजिर इमाम हमेशा ये नहीं करो ये नहीं करो। दीनदारों, इमाम माली की तरह है, जिस चीज की जरूरत नहीं है काट के निकाल देंगे कि इतना रखो जितना तुम हजम कर सको, जितना तुम खा सको। अब बैतुल ख्याल की इबादत है, मौला ने 1 घंटे के वास्ते रखी है ना, क्यों 24 घंटे के वास्ते नहीं रखी है? बहुत अच्छा काम है बंदगी करना, लेकिन इमाम ने 6 घंटा 12 घंटा अलाउ नहीं किया है। ये बिल्कुल विटामिन की टैबलेट की तरह है। डॉक्टर आपको दिन में 1 या 2 खाने का बोलेगा, आप पूरी बोतल खा जाएंगे घर जाके। कभी कोशिश नहीं करना कि भाई अगर 1 विटामिन की टैबलेट अच्छी है तो 100 और अच्छी है, तो हम 100 एक साथ खाकर देखें। अपने हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए खतरा होगा। इमाम ज़मान को जब हमने मुर्शिद तस्लीम किया है तो उसको फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है, इमाम की हिदायत के मुताबिक। और इमाम की हिदायत इदारे की तरफ से आती है, उसको समझे और उसको फॉलो करे। तीसरी बात दीनदारों अर्ज करना चाहता हूं, बहुत से लोगों की आदत है, हमारे जमात में कुछ लोग मौजूद हैं, या तो वो ये दावा करते हैं कि वो पहुंचे हुए हैं रूहानियत में, या हमारी जमात उस पे लेबल लगा देती है कि ये बहुत पहुंचा हुआ है। इसलिए इबादत बंदगी में मदद के वास्ते, इबादत बंदगी में सहारे के वास्ते, इबादत बंदगी का तरीका सीखने के लिए, बैतुल ख्याल की बातों में आगे जाने के लिए वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उनके अकीदे के मुताबिक पहुंचा हुआ है। दीनदारों, अपनी जमात में हाजिर इमाम ने कोई ऐसा तालिका, कोई ऐसा फरमान भेजा है कि हमने फलान आदमी को मुकर्रर किया है जो बंदगी में बहुत पहुंचा हुआ है, तुम उसके पास जाओ और बंदगी सीखो? अगर मैं आपके सामने खड़े होकर कहूं कि मैं बंदगी में बहुत पहुंचा हुआ हूं, आइए मेरे पास इबादत सीखिए, तो आपको ये पूछने का हक है कि आपके पास क्या सनद है
آپ کے پاس امام کی طرف سے کوئی سند ہے تو مجھے بتائیے. جس طرح ایک کاؤنسل کا پریزیڈنٹ آتا ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں تو ہمارے پاس سند ہے مولا کی, تعلیقہ ہے مولا کا, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو حاضر امام نے مقرر کیا. جبکہ بیت الخیال کے بارے میں, بندگی کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں صاف صاف مولا کا فرمان ہے یہ تم میں سے ہر ایک کا انفرادی طور پہ زمانے کے امام کے ساتھ تعلق ہے, بیچ میں کوئی نہیں ہے. امام اور مرید کے درمیان روحانیت کے راستے میں دوسرا کوئی نہیں ہے. اور مولا فرماتے کوئی روحانیت میں پہنچتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا ہے. نرالا نرنجن کہیے, نرالی کہیے کچھ بات, گنگے سپنا پایا سمجھ سمجھ پچھتا. ہمیں تو منع کیا گیا بیت الخیال کا ذکر کرنے, یعنی بیت الخیال کے متعلق باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کو فالو کرے. مولا کے اس کے بارے میں کتنے فرامین ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. پہلی بات مولا فرماتے ہیں ہمارے جماعت میں کچھ لوگ ہیں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, لوگ جاتے ہیں ان کے پاس کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے یا میرا بچہ گم ہو گیا ہے, میری چیز گم ہو گئی ہے, تو وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے اور رپورٹ لا کے بتاتے ہیں تمہارا بچہ یہاں ہے, فلان کی روحانی وہاں ہے, فلان کی روحانی وہاں ہے. اور کوئی کہتا ہے مولا ہمارے خواب میں آ کے تمہارے واسطے یہ کہہ گئے. مولا کا صاف فرمان ہے اگر کوئی کہے کہ مولا خواب میں آتے ہیں تو وہ سب جھوٹ ہے. اگر کوئی کہے کہ مولا خواب میں آتے ہیں تو وہ سب جھوٹ ہے. ہم کسی کے خواب میں نہیں آتے, یہ سب ڈھونگ ہے. اگر کسی کے خواب میں آئے تو بھی وہ شخص کسی کو بولتا نہیں ہے. کسی کو ہمارا لباس پہنا کر کہنا کہ مولا آئے یہ سب ڈھونگ ہے, ہم نہیں آتے, ایسا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور اس کے بعد جو لوگ روحانیت کی باتیں آپس میں کرتے ہیں, سیکرٹ باتیں ہیں جس کے بارے میں امام نے منع فرمایا, اس کے لیے چند فرامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ یہ بڑے کانگوا یعنی بیت الخیال کا کام کر کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں, یہ بہت ہی خراب ہے, یہ بہت گناہ کا کام ہے. آپ یہ بڑے کانگوا یعنی بیت الخیال کا کام کر کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں, یہ بہت ہی خراب ہے, یہ بہت گناہ کا کام ہے. اس جیسا دوسرا کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ بات کرنے والے کو خدا پوچھے گا کہ اس نے کیوں بات کی, اور پوچھنے والے کو پوچھے گا کہ تو نے کیوں پوچھا. اس وقت کیا جواب دو گے؟ اگر بڑا کام کر کے کسی کو بات کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. آپ اس کام میں داخل ہوتے ہیں اور جو چیز آپ کو ملی ہے اس کے متعلق دوسروں سے بات نہ کرنا, یہ بہت ہی ضروری بات یاد رکھنا کہ اس کی بات دوسروں سے نہ کرنا, اس کام کے متعلق کسی سے بات نہ کرنا, یہ آپ کے اپنے لیے ہے, دوسروں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب ہم اس کام کے متعلق فرمان فرماتے ہیں, آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ اس کی آپ کسی سے بات نہیں کریں گے. عورتوں کو خاص طور پہ مولا نے فرمایا, یہ عورتوں کے لیے فرمان ہے, اپنے خفیہ دھرم کے متعلق یعنی معرفت کی بات کسی سے نہ کرنا. اگر کریں گے تو اپنے آپ کو گنوا بیٹھیں گے. روحانی پرابلم ہے, روحانیت کی بات ہے, امام اور مرید کا آپس کا رشتہ ہے. پہلے زمانے میں پیر ہوتے تھے مرید اور امام کے بیچ میں, آج امام نے کسی کو پیر نہیں بنایا. امام بھی ہے اور امام پیر بھی ہے. جو بھی روحانی بات ہے امام زمان سے کریں. امام نے اس کے لیے کسی کو بھی ذمہ داری نہیں دی ہے اور کسی کو بھی اس کے لیے مولا نے مقرر نہیں فرمایا. اس کے بعد اندارو چوتھی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, کسی غیر سے, اسماعیلی یا غیر اسماعیل, کسی غیر سے دورے, دھاگے, تعویذ, پانی وغیرہ نہ لینا. پایا جاتا ہے ہمارے طریقے میں ایسا بھی
مشنریوں کے پاس کتنے لوگ آ جاتے، مشنری صاحب کوئی اچھی تسبیح ہم کو دے دے. بھائی جماعت میں تسبیح مولا نے دی ہے، جماعت میں دعا و برکات کی سب چیز ہے، آب شفا موجود ہے. اپنے دھرم کو چھوڑ کر پہلے تو اپنے دھرم میں بھی مولا نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی پانی پڑ کے اپنی طرف سے کوئی دورا دھاگا کسی کو دے. پانی چاہیے، حاضر امام کی دعا و برکات بلیسنگ کے ساتھ آب شفا امام کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، امام کی طرف سے تسبیحات ہمیں دی گئی ہے. اس سے بھی بڑھ کر کسی کو دھاگا چاہیے تو گھٹ پاٹ کا دھاگا جماعت میں ملتا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو تعویذ کی ضرورت ہے تو وہ تعویذ کے لیے مکھی کے پاس آئے، جماعت سے لے، جماعت کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. مکھی کامڑیا کے علاوہ اس کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. مولا کا فرمان، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا جو بات آپ کے سامنے پیش کروں گا ہر بات فرمان کی بنیاد پہ کروں گا. مولا فرماتے ہیں دوسرے دین والوں سے تعویذ لے کر کبھی بھی اپنے پاس نہ رکھنا، جن کا چہرہ دیکھنا واجب نہیں، ایسے دین سے پھرے ہوئے لوگوں کے پاس سے تعویذ لے کر اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں. اس سے ایمان میں سستی پیدا ہوگی. اس طرح کریں گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ دو شخص کی اولاد ہوئے. آپ دوسرے کی تعویذ لیں گے تو ہمارے دیے ہوئے تعویذ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور آپ کبھی بھی روشنی نہیں دیکھ سکیں گے. آپ کے دل میں اندھیرا ہوگا. آپ ایمان پر یقین نہ رکھیں اور ادھر ادھر دوڑیں، وہ بے ایمانی ہے. 7 جگہوں پر پیر رکھنے کا کیا فائدہ؟ یہاں وہاں دوڑنے والے اگر کبھی ہمارے نزدیک بھی ہو تب بھی وہ ہم سے دور ہے. ایسے لوگ یہاں آئے تب بھی انہیں شک رہتا ہے، دوسری جگہ پر بھی انہیں شک رہتا ہے. ایسے شخص کا ایمان کسی بھی جگہ قائم نہیں رہتا، اس کے دل میں ہمیشہ شک بھرا ہوا رہتا ہے. آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں. اگر کوئی شخص آپ کو الٹی سیدھی سمجھائے تو اس کی باتیں کبھی بھی قبول نہیں کرنا. عام طور پر دینداروں جسمانی بیماریاں تکالیف آتی ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم پہ تکلیف نہیں آنی چاہیے، مشکل نہیں آنی چاہیے. ہم میں سے کون ایسا ہے جس پہ کوئی تکلیف آفت مصیبت نہیں؟ دیندارو امام جو سارے جہان کا مشکل کشا ہے، جسمانی طور پر امام کو بھی بیماری آتی ہے، امام کے گھر میں بھی بیماری آتی ہے، امام کے بچوں کو بھی ایکسیڈنٹ سے سابقہ پڑتا ہے. یہ چیزیں دنیا میں ہے، اسے برداشت کرنا سیکھنا چاہیے اور جسمانی مسائل کا جسمانی علاج ڈھونڈے. آج حاضر امام نے اتنی زبردست ہاسپٹل بنائی ہے وہ بیماریوں کا علاج کرنے کے واسطے. بچے کو 2 چھینک کیا آ گئی، پیٹ میں درد کیا ہو گیا، یہ ضرور کسی نے کچھ کیا ہے، یہ پڑوسن کی نظر لگ گئی ہے یا فلان کو ہم نہیں بھاتے اس نے کچھ کر دیا ہے. اب اس کا توڑ ڈھونڈو. اب جس کے پاس آپ توڑ کے لیے جائیں گے وہ تو اپنی دکان چمکائے گا نا، وہ تو کسی کا نام آپ کو دے گا، فلان نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، فلان نے یہ کیا ہے، اس کا توڑ یہ ہے. وہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلے گا. اگر ان بھگتوں کے تعویذوں سے اور پانی سے سارا علاج ہوتا تو حاضر امام یہ کروڑوں ڈالر کا ہاسپٹل نہیں بناتے، 200-500 بھگتوں کو لا کے بٹھا دیتے کہ ہماری جماعت کا علاج کراؤ. لیکن ان ہاسپٹل میں ایک بھی بھگت پانی لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، سب انٹرنیشنلی کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اور امام نے فرمایا 1 نہیں 2 ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کرو اور اپنے بیماری کا علاج کراؤ. آج دینداروں ہم ایسی دنیا میں ہیں جہاں ہم پہ دباؤ ہے، پریشر ہے، مادیت زیادہ ہے، دوڑ دھوپ بڑھ گئی ہے، مسائل بڑھ گئے ہیں. اس سے بہت دفعہ انسان ذہنی طور پہ بیمار ہوتا ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے. اب ڈپریشن
لوگوں کو سمجھ نہیں پڑتا کہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے یہاں وہاں دوڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ دینداروں، جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے، اس طرح ذہن بیمار ہوتا ہے اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی ذہنی مسئلہ ہو تو ذہنی ڈاکٹر جو ہے ماہر امراض کے، ان کے پاس آپ جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، جسمانی پرابلم کے لیے ان کے پاس جائیں، اور ان تمام مشکلات کو برداشت کرنے اور طاقت کے لیے زمانے کے امام سے مدد مانگے۔ البتہ روحانی علاج اپنی جگہ پر ہے، ہم جسمانی علاج کرائے اور روحانی دعائیں امام کی طرف سے، امام کی بلیسنگز ہم لے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈاکٹرز ہاسپٹل فضول ہے اور آپ روحانی ہر مسئلے کے لیے روحانی علاج ڈھونڈنے کے واسطے نکلے۔ روحانی پرابلم کا روحانی علاج ہے، جسمانی مسئلے کا جسمانی علاج ہے، اس لیے حاضر امام ڈاکٹرز کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو اپنا طبی معائنہ کروائیں اور جسمانی مسائل کا علاج کروانے کی کوشش کریں۔ دینداروں، آخر میں ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا طریقہ، جس طرح میں پہلے عرض کر گیا، خوشی کا طریقہ ہے، حاضر امام میں مانتے ہیں۔ ہر طریقے کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنی ایک شناخت ہے۔ ہمارے ایک اس مسلم برادری ہے، شیعہ طریقے کی، شیعہ مذہب کی ایک شاخ ہے، اثنا عشری حضرات۔ ان کا ایک علامتی نشان ہے، ان کا علامتی نشان اس بنیاد پر ہے کہ ان کے ہاں غائب امام اور جو امام شہید کیے گئے ہیں ان کا بہت غم منایا جاتا ہے، ساری زندگی غم میں گزرتی ہے، اور اس غم کی نشاندہی کے واسطے ان کی زندگی میں غم کا جو بہت بڑا حصہ ہے، اس کی علامت کے طور پہ ان میں کالا رنگ بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ وہ کالے کپڑے بہت زیادہ پہنتے ہیں، خاص طور پہ محرم کا مہینہ ہو تو کالے کپڑے بہت زیادہ ان میں پہنے جاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک امتیازی نشان ہے کہ ان کے ہاں غم کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے۔ ہم ان کے مقابلے میں ہیں کہ ہم حاضر امام میں مانتے ہیں اور ہم میں غم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور ہمارا امتیازی نشان یہ ہے کہ ہم کالا کپڑا نہیں پہنتے ہیں۔ جس طرح اثنا عشری دینی طور پہ، مذہبی عقیدے کے طور پہ کالا کپڑا پہنتے ہیں، اسماعیلیوں کو یہ ڈسکریج کیا گیا ہے۔ 1920 میں مولا کراچی تشریف لائے تھے، کچھ عورتیں کالے کپڑے میں مولا کے سامنے بیٹھی تھی، کالی پچھیڑی پہنی تھی۔ امام نے فرمایا، یہ کالے کپڑے پہن کر امام کے حضور میں کیوں آئے ہو؟ تمہارا دین جو ہے، تمہارا مذہب خوشیوں کا ہے، یہ کالا کپڑا غم کا لباس ہے۔ امام نے فرمایا، کالے لباس والوں کے ساتھ جا کے بیٹھو گے تو تمہارا دل بھی کالا ہو جائے گا۔ ایک شخص ایک دفعہ مولا کے حضور میں کام کیا کرتا تھا، سیاہ لباس میں مولا کے حضور میں گیا۔ امام نے فرمایا، کیا بات ہے، کون مر گیا ہے تمہارا؟ کہ خداوند آپ کی مہربانی ہے، سب خیریت سے ہیں۔ تو پھر یہ ماتم کا لباس، کالا لباس کیوں پہنا ہے تم نے؟ سرکار غلطی ہو گئی۔ ایک جگہ مولا گئے، کچھ اسماعیلی بچوں کو مولا کے سامنے پیش کیا گیا، سب کے سر پہ کالی ٹوپیاں تھیں۔ امام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمان میں ہے کالی ٹوپی نہیں پہننا۔ اسی وقت امام نے فرمایا، ان سارے بچوں کی ٹوپیاں بدلا دو، چینج کر دو۔ تو ہمارا ایک امتیازی نشان ہے، اسماعیلی کالے کپڑے نہیں پہنتے، جماعت خانے تو بالکل نہیں پہنتے، اس لیے کالے کپڑے پہننے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکولوجسٹ ہے، سائنٹسٹ ہے، انہوں نے بھی جو ریسرچ کیا ہے اس کی بنیاد پہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ انسان جس لباس، جس رنگ کا کپڑا پہنتا ہے، اس کا اثر اس کی طبیعت پہ اور اس کے موڈ پہ پڑتا ہے۔ اس میں جو لوگ کالا لباس زیادہ پسند کرتے ہیں یا پہنتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے انسان کا جو موڈ ہے اس میں یا تو تشدد بہت زیادہ ہوتا ہے یا مایوسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ امام نے ان چیزوں سے دور رہنے کا فرمان کیا، ہم اس سے دور رہے۔ اور ایک آخری بات دینداروں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ ہم بیعت کر کے دینداروں ایک دائرے میں داخل ہوتے ہیں جو ہمارے مذہب کا دائرہ ہے۔
اور اس مذہب میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اپنا ماحول بناتے، چونکہ ہمارا طریقہ ایسا ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا ماحول ہو، اسی ماحول میں ہم رہیں تاکہ اس میں ہم اپنے مذہب پہ عمل کر سکیں۔ کبھی کبھی یہ ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو مذہب پہ عمل کرنے کی تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ دنیا میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں ایک یا دو اسماعیلی فیملی سنیوں کے درمیان یا عیسائیوں کے درمیان یا کسی اور مذہب کے درمیان رہتے ہیں تو رفتہ رفتہ ان پہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں حاضر امام خاص ہدایت فرماتے ہیں جو دور افتادہ علاقوں میں بڑی جماعتوں سے دور رہتے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے اور ہو سکے تو ان جماعتوں کو جماعت سے قریب لایا جائے، بڑی جماعتوں سے۔ کیوں کہ مذہب پہ عمل کرنے کے لیے ماحول کا بڑا گہرا اثر ہے، اس لیے ہمارے پیروں نے بھی اپنے گنانوں میں نعت پہ بڑا زور دیا ہے، طریقے میں رہنے کا۔ لیکن دینداروں آج کل دیکھا گیا ہے وہ یہ بہت ہی ذاتی معاملات ہیں جماعت کے، لیکن میں اس پہلو کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو ذاتی نہیں رہتا جماعتی ہو جاتا ہے، کہ ہمارے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں، معذرت چاہتا ہوں کسی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہو، کچھ آزادی سے جماعت سے باہر شادی کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے طریقے سے باہر، اسماعیلی مذہب سے باہر شادیاں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہونے لگی ہے۔ کہاں شادی کرنا کہاں نہیں کرنا لوگوں کی اپنی مرضی کی بات ضرور ہے، لیکن اگر وہ محض اپنی ذات تک محدود ہے تو کوئی بات ہے، لیکن جب کوئی لڑکا یا لڑکی جماعت سے باہر شادی کرتا ہے اور وہ گھرانہ اسماعیلی نہیں ہے یا اسماعیلی نہیں بن سکا ہے یا نہیں بننا چاہتا ہے، بن بھی جاتا ہے تب بھی ماحول بدلتا ہے۔ ہماری بچی اگر شادی کر کے سنی گھرانے میں جاتی ہے اور وہ یہ بھی توقع رکھے کہ اپنے مذہب پہ عمل کرے تو بڑا دشوار ہوتا ہے، اس سے وہ ماحول دستیاب نہیں ہوتا۔ اس سے ہمارے جماعت کی جو باؤنڈری ہے اس میں دراڑیں پڑنے لگتی ہے۔ نوجوان لڑکے باہر شادی کرتے ہیں، بہت شادیاں باہر ہوئی ہے، جب شادی کی جاتی ہے اس وقت مرحلہ چونکہ جوش کا ہوتا ہے اس لیے ہوش کی بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہوش میں آتے ہیں تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کاش ہم نے آپ کا مشورہ پہلے سنا ہوتا تو بات یہیں کی یہیں رہ جاتی۔ تو ہم جب اپنے جماعت سے باہر شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہم اپنے ماحول پہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ اپنے لیے ہم نے فیصلہ کیا لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی تقدیر کا بھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ کہاں جائے۔ ہم اگر 10 آدمی ایک کشتی میں بیٹھے، جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں یقیناً میری سیٹ ہے، مجھے بیٹھنے کا حق ہے، لیکن کیا مجھے اپنی سیٹ کے نیچے چھید کرنے کا حق ہے؟ میں کشتی میں بیٹھا ہوں، آپ کہیں گے نہیں ہے، کیوں؟ کرسی تو میری اپنی ہے بیٹھنے کی، لیکن جب میں چھید کروں گا تو پوری کشتی ڈوبے گی، اس لیے باقی 9 آدمی مجھ پہ آبجیکشن لیں گے کہ آپ بیٹھے ضرور چھید نہ کرے کیونکہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ کا ہم سمجھتے ہیں کہ ذاتی معاملہ ہے اور ہم کسی کے ذاتی معاملے کو دخل نہیں دینا چاہتے، لیکن وہ اتنا ذاتی رہتا نہیں ہے، اس میں فیملیز انوالو ہو جاتی ہے، مذہب پہ عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہمارے کتنی باطنی چیزیں ہیں جو خود ہم اپنے جماعت کے درمیان کھل کے بات نہیں کرتے، لیکن وہ باتیں رفتہ رفتہ جماعت سے باہر جاتی ہے، امام زمان کو تکلیف ہوتی ہے اور جماعت کے لیے ایک مشکل مرحلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو جماعت میں دلچسپی نہیں ہے، اگر کسی کو جماعت سے محبت نہیں ہے، اگر کسی کو زمانے کے امام سے کوئی خاص لگاؤ یا کوئی خاص محبت نہیں ہے تو میں ان کی بات نہیں کرتا۔ وہ اگر اپنا مذہب چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، مذہب کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے، لیکن جن کو اپنے مذہب سے لگاؤ اور محبت ہے تو یاد رکھیے مذہب ہم سے قربانی بھی مانگتا ہے اور ہمارا پورا ماحول ہمارا کنٹریبیوشن مانگتا ہے۔ مولا کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پھر اپنی جگہ لوں گا۔ خواتین کو مولانا حاضر امام نے یہ فرمان فرمایا ہے کہ جب آپ کے بچے بڑے ہوں آپ ان کو تعلیم دیں
تو مولا فرماتے ہیں ان کی پرورش، اپنے بچوں کی پرورش اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے اپنی دعا بندگی ادا کرے، جماعت کے حدود کے اندر رہے، جماعت کے دائرے کے اندر رہے، جماعت کے قوانین کے اندر رہے، جماعت کے طور طریقوں کے مطابق رہے اور جماعت کے مکمل ممبران بنے۔ تو جب ہم بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، یہ ٹریننگ بھی ساتھ میں رکھیں کہ ہم ہمارے اسماعیلی طریقے کی پریکٹس اور اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا طریقہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کسی بھی طرح اپنی جماعت کو، اپنے طریقے کو اور اپنے طریقے کے ماحول کو نقصان تو نہیں پہنچاتا۔ یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ دینداروں، یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ جماعت نے خاموشی سے سنا، آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا گیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندارو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔